افروز، مقدس علماء، موقر شعراء، مدخان مصطفیٰ، معزز سامعین، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم وفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق نبی امین المبین المکین المدین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہمارے اور آپ کے رضا نقد مکند پور کے تمام سنی سہول عقیدہ خوش عقیدہ مسلمانوں کی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کی، بالخصوص اس جلسے کو سجانے والے رضا نگر مکند پور کے نوجوان حسینی کمیٹی کی، ممبر نور پر جلوہ افروز تمام مقدس موقر علماء و شعراء کی مشترکہ خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ ہم اور آپ تمام لوگ آج شہدائے کربلا کانفرنس کی اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تشریف رکھیں۔ ایک ریسرچرز اسلامک اسکالر علامہ غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ کی بہت ہی بہترین تقریر، بہت اچھا خطاب ہو چکا، آپ سن چکے۔ عالمی شہرت یافتہ نقیب کفیل عنبر صاحب اور مولانا عاقل صاحب پورے ہندوستان میں سننے والی اور دیکھنے والی شخصیت مدخان مصطفیٰ قاری محمد علی فیضی صاحب ممبر نور پر جلوہ افروز ہیں۔ ان سے آپ بہت ہی اچھے انداز میں جب یہ پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ مدینہ شریف کی مقدس وادیوں میں اور کربلا معلیٰ کے مقدس گلیوں میں سیر کر رہے ہیں۔ جو علماء ممبر نور پر ہیں سب لائق تکریم ہیں، 100 بار تعظیم کے لائق ہیں، جن کا نام ہے نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے نبی، پوری دنیا کے نبی، پیغمبر اعظم، رحمت عالم، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف کی ڈالی محبتوں کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد ماد الجود والکرم والہ الکرام الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت خوبصورت سماعت ہے آپ کی، اور آپ کے جذبے، آپ کی بیداری، آپ کی محبتوں کو دیکھنے کے بعد
میں کہنے پر مجبور نہیں، مسرور ہو رہا ہوں کہ 100 بار اور 100% آپ امام حسین اعظم، امام علی مقام اور اہل بیت اکرام کے سچے عاشق ہیں۔ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ شاہ است حسین، بھارت کے راجہ ہم سب کے خواجہ سرکار غریب نواز کا ارشاد ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ کس زباں سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ذہن میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو کہ اہل بیت کے قصیدے پڑھ رہا ہوں اور اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں تو کچھ لوگ یہ نہ سوچنے لگیں کہ رافضیت کی طرف ان کا بھی قدم بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آج پورا ہندوستان بلکہ پورے ہندوستان کا ماحول ایک سچویشن کریٹ ہو چکا ہے، ایک ماحول بن چکا ہے۔ یہ علامہ حسن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کس زباں سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا اعلان کرتا ہے خود خدائے پاک بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت۔ حوران بہشت کرتی ہیں عرسان شہادت کا سنگار، حوران بہشت کرتی ہیں عرسان شہادت کا سنگار، خوب رو دلہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دلہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی آستان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، عظمت اہل بیت مصطفیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے وسیع و عریض میدان میں جلوہ افروز ہیں۔ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے عیسائیوں کی کچھ جماعت ایک پوری ٹیم حاضر ہوتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مناظرہ کس بات پر؟ میرے چند سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ عنایت فرمائیں۔ کہا سوالات کیا ہیں تمہارے کیا کوسچن ہے، کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے کلمے ہیں جو کنواری پاک مریم کے شکم سے پیدا ہوئے، اللہ نے القا فرمایا۔ اس پر وہ غصہ ہو گئے، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے؟
اللہ کے رسول ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں. اس پر غضبناک ہو گئے, غصہ ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت آدم کو کیا مانتے ہو؟ کہا کہ حضرت آدم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتا ہوں. ان کی سوچ یہ تھی, ان کی فکر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے بیٹا ہے, اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا, حضرت آدم کو کیا مانتے ہو؟ کہا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہو, جبکہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے, تو جب آدم بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے اور آدم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہو, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننے میں کیا حرج ہے, کیا مضائقہ ہے؟ جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرے. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بات کو نہیں مانتا. بارگاہ الہی سے حضرت جبرائیل کو ارشاد ہوا, جبرائیل جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں یہ آیت لے جاؤ. تیسرے پارے میں آیت موجود ہے, تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ تم بلاؤ اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اور ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. تم بلاؤ اپنی عورتوں کو, ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو. تم بلاؤ اپنے جان کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اور ہم بلاتے ہیں اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو بلایا, حضرت امام حسین کو بلایا. ایک طرف ایک ران پر حضرت امام حسن کو بیٹھایا اور دوسرے ران پر حضرت امام حسین کو بیٹھایا. ایک پہلو میں حضرت امام حسن اور دوسرے پہلو میں حضرت امام حسین, اور پیچھے حضرت علی مرتضی فاتح خیبر دماد پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت موجود ہیں. حضور پاک نے ارشاد فرمایا, اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی, ہمارے گھر والے موجود ہیں, ہمارے خاندان والے موجود ہیں, ہمارے اہل و عیال موجود ہیں. اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے, اللہ کے بندے نہیں, اللہ کے رسول نہیں, جو کنواری پاک مریم کے مقدس شکم سے پیدا ہوئے, تو ہم نے اپنے بچوں کو بلایا ہے اللہ کے فرمان کے مطابق. تم بھی اپنے بچوں کو بلا لو. ہم نے اپنی اولادوں کو بلایا ہے, تم بھی اپنے اولادوں کو بلا لو. ہم نے اپنے عورتوں کو, اپنی جانوں کو بلایا ہے, تم بھی اپنی جانوں کو بلا لو. اور اس کے بعد ہم لوگ مباہلہ کرتے ہیں, ہلاکت والی صورت اپناتے ہیں. جب مناظرے سے کام نہیں چل پاتا ہے تو آخری صورت مباہلے کی ہوتی ہے. مباہلے کی صورت ہوتی ہے کہ جان کو ہلاکت میں ڈال دینا, اور جو حق پر ہوگا اس کی جان بچ جائے گی. آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھے, اور جس کا دین, جس کا مذہب, جس کی شریعت, جس کی جماعت ناحق ہوگی وہ ڈوب جائے گا یا جل جائے گا یا مر جائے گا. یہ صورت مباہلے کی ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو بلایا, حضرت امام حسین کو بلایا, خاتون جنت فاطمہ زہرا کو بلایا, حضرت علی مرتضی فاتح خیبر دماد پیغمبر کو بلایا. حضرت علی مرتضی اور خاتون جنت پیچھے جلوہ افروز ہیں, اور اس کے بعد سامنے حضرت امام حسن موجود ہیں, حضرت امام حسین موجود ہیں, ایک پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ لوگ اہل بیت ہیں, میرے گھر والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں,
اور عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی جماعت کو بھی بلاؤ اور تم لوگ بھی دعا کرو. ہم بھی دعا کرتے ہیں اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم حرا کو برباد، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تمہارا دین سچا ہے، تمہاری بات سچی ہے تو تم فتح یاب ہو جاؤ گے، تمہیں فتح و نصرت کی دولت مل جائے گی. اور ہم باطل ہیں، ہمارا قول باطل ہے، ہماری بات باطل ہے، ہمارا دین باطل ہے تو ہم لوگ حرا کو برباد ہو جائیں گے. نجران کے جب وہ عیسائیوں کی جماعت حاضر ہوئی اور سامنے موجود تھی عیسائیوں کی جماعت، ان میں سے عیسائیوں کی جماعت کا جو سردار تھا عاقب، وہ اپنی جماعت والوں کو کہتا ہے کہ اے عیسائیوں کی جماعت، ہم حضور پاک کے پاس ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ لوگ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے لیے کہہ دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اس لیے ان سے مباہلہ مت کرو، ان سے نہ مناظرہ کرو. ایسا ہے کہ ہم لوگ سب کے سب اپنے خط چلتے ہیں، ان سے نہ مناظرہ کرتے ہیں نہ مباہلہ کرتے ہیں. یہ ایسے صورت، ایسے چمکدار چہرے حضور کے پاس موجود ہیں کہ اگر یہ لوگ ہم پر پھونک دیں گے، پھونک دیں تو پورے صبح قیامت تک عیسائیوں کی ساری جماعت تباہ و برباد ہو جائے گی، پھر روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہ جائے گا. حضرت محترم حضرت امام حسن، حضرت امام حسین داماد پیغمبر فاتح خیبر کے شہزادے ہیں، خاتون جنت فاطمہ زہرا کے نور عین ہیں، نواسے مصطفیٰ سبط پیغمبر ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں جلوہ افروز ہیں اور ایک طرف حضرت امام حسن چھوٹی عمر ہے، کہیں سے دوڑتے ہوئے تشریف لائے، حضور پاک کے گود میں بیٹھ گئے. حضرت امام حسین کی بھی چھوٹی عمر ہے، دوڑتے ہوئے تشریف لائے، حضور پاک کے گود میں بیٹھ گئے. گود میں بیٹھے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو حضور کے داڑھی میں کر دیا. سبحان اللہ. حضور کی داڑھی میں اپنی انگلیوں کو کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاحب واحب من یحبہ. اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں تو ان سے محبت فرما اور ان سے محبت فرما جو ان لوگوں سے محبت کرے، جو ان لوگوں کی محبتوں کا چراغ اپنے دل میں روشن کرے تو ان سے محبت فرما. امام حسین نے 22,000 لشکر جرار کے مقابلے میں کربلا کی سرزمین میں جو جنگ لڑی ہے، جو مقابلہ کیا ہے، وہ مقابلہ حق و باطل کا تھا، سچ اور جھوٹ کا تھا. حق اور باطل کا مارکا، سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی. امام حسین فاتح خیبر علی مرتضی کے شہزادے خاتون جنت کے بیٹے ہیں اور نواسے مصطفیٰ ہیں اور یزید ایک ملعون اولاد ہے. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اولو من یبدلو سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، کہ بنی امیہ کا سب سے پہلا وہ شخص جو میری سنت کو بدل دے گا اسے لوگ یزید کہیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا وہ صحابی رسول کا بیٹا حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی، کاتب وحی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. پوری امت کے، پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں تمام ایمان والے لوگوں کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ. اور یاد رکھیے صحابی رسول کی شان میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، اس کا ایمان کا جنازہ اس کے دل سے نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سب اصحابی فلعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. جو کسی صحابی کے شان میں ادنا برابر بھی گستاخی کرے، کسی صحابی کو گالی دے تو وہ اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے.
اس لیے بیٹے کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کی شان میں زبان درازی نہیں کر سکتے، لب نہیں کھول سکتے، گستاخیاں نہیں کر سکتے۔ آج جو مولائی لوگ پھر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبتوں کا دم بھرتے ہیں اور اس کے بعد صحابی رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ حقیقت میں مولائی نہیں، انہوں نے تاریخیں نہیں پڑھی ہیں، انہوں نے سیرتوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے، انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی، انہوں نے صحابی رسول پر جو حدیثیں وارد ہیں وہ حدیثیں نہیں پڑھی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ مشاجرات صحابہ جو ہوا ہے، جو صحابہ اکرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، جو مقابلہ ہوا ہے، ان جنگوں کے تعلق سے بڑے بڑے اسلامک اسکولر فرماتے ہیں، بڑے بڑے اکابرین فرماتے ہیں کہ ان جنگوں کے تعلق سے نہ علماء کو اجازت ہے کہ کچھ کرے کہیں، نہ عام لوگوں کو اجازت ہے، پرمیشن ہے کہ اس کے تعلق سے کچھ کہیں۔ زبان خاموش رکھنا چاہیے۔ اس لیے علماء کی جماعت کو بھی چاہیے کہ اس پر زیادہ گفتگو نہ کریں اور عام لوگوں کو تو اس پر کچھ بولنا ہی نہیں ہے، ورنہ ایمان کا جنازہ نور ایمان دل سے نکل جائے گا۔ حضرات محترم، درود شریف پڑھیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں، سلسلے گفتگو آگے بڑھایا جائے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنیے حضرت امام حسن و حسین کا مقام کیا ہے۔ حضرت امام حسن موجود ہیں اور حضرت امام حسین ہیں، دونوں کشتی لڑ رہے ہیں۔ کیا لڑ رہے تھے؟ کشتی لڑ رہے تھے۔ پہلے حضرت امام حسین کی مناقب سنیے اور اس کے بعد چند گفتگو ہوگی کربلا کے تعلق سے۔ آخری خطبہ جو امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر دیا تھا وہ بیان کیا جائے گا، پھر گفتگو اینڈ کی جائے گی، گفتگو میں ختم کروں گا۔ حضرت امام حسین موجود ہیں، حضرت امام حسن موجود ہیں، دونوں میں کشتی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ کشتی ہو رہی ہے۔ یہاں پر حضرت موجود ہیں، یہاں حضرت موجود ہیں، نام سے میں واقف نہیں ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ حضرت عظیم الجثہ ہے، ماشاءاللہ صحت اچھی ہے، اچھی قوت کے مالک ہیں۔ صحت جب اچھی ہے تو قوت بھی اچھی ہوگی، طاقت بھی ہوگی بدن میں، ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو خوشبو ہے شالی صاحب یا محمد علی فیضی صاحب سے کمپٹیشن ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، کشتی ہو جائے، تو بتائیے میں کس کو بولوں گا؟ یہ حضرت کو بولوں گا کہ ان کو پکڑ لیں، یا ان کو کہوں گا کہ ان کو پکڑ لیں؟ ان کو کہوں گا؟ آپ یہی کہیں گے کہ قاری محمد علی فیضی صاحب کو آپ کہیں گے کہ حضرت کو پکڑیے، کیونکہ سب سے بڑے طاقتور یہ ہے، ان کی قوت اچھی ہے، پرسنالٹی اچھی ہے، ان کی بدن اچھا ہے، ان کا مضبوط ہے، یہ بڑے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا محمد علی فیضی صاحب کو کہ آپ ان کو پکڑ لیجئے اور ان کو پرکھ دیجئے۔ حضرت امام حسن و حسین کشتی لڑ رہے ہیں، حضرت امام حسن سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن حسین کو پکڑ لو۔ کہیے تو سبحان اللہ، حسن حسین کو پکڑ لو، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن و حسین سے حضور نے ارشاد فرمایا حسن حسین کو پکڑو۔ حضرت امام حسن بڑے ہیں، حضرت امام حسن بھائی میں حضرت امام حسین سے بڑے ہیں، طاقتور ہیں، عظیم الجثہ ہیں، قوت والے ہیں، بڑے ہیں۔ تو حضور کو یہ فرمانا چاہیے کہ حسین حسن کو پکڑ لو، لیکن حضور یہ نہیں فرما رہے، حضور فرما رہے حسن حسین کو پکڑ لو، اللہ اکبر۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا سیدہ کائنات حاضر ہوتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں ابا جان یہ عجیب معاملہ ہے، یہ عجب ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ جبکہ آپ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا حسین حسن کو پکڑ لو، بجائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن حسین کو پکڑ لو، اللہ اکبر۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی، جانتی ہو کہ اللہ تعالی جب یہ دونوں کشتی لڑ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں حسن حسین کو پکڑ لو، تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو اجازت دیا کہ جاؤ ان دونوں کشتی کے درمیان، دونوں بھائیوں کے درمیان ان کی کشتی میں اور لطف پیدا کر دو اور مزہ پیدا کر دو۔ حضرت جبرائیل حاضر ہے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ حسین کو پکڑ لو، وہاں حضرت جبرائیل حاضر ہے میدان میں اور ارشاد فرماتے ہیں حسین حسن کو پکڑ لو۔ تو جو کشتی حضرت جبرائیل حضرت امام حسن و حسین کو لڑائے وہ حضرت امام حسن و حسین سید الشباب اہل الجنہ ہے، جو جنتی نوجوانوں کے سردار
محبتوں کے دعوے میں پورے نہیں ہو سکتے، اور یہ محبتوں کا دعویٰ تمہارا مکمل نہیں، ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو ایمان مکمل ہو جائے تو اہل بیت اکرام کی محبتوں کا چراغ اپنے دل میں روشن کرو، پھر منبر شریف سے حضرت امام حسن و حسین کا خطبہ پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ یہ جنگ کیا تھی؟ حق و باطل کی جنگ تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید سب سے پہلا شخص ہے جس نے ماں، بہن، بیٹیوں سے شادی کو جائز حلال کر دیا تھا۔ شرابی تھا، بدکار تھا، صبح ہوتی تھی تو عشقیہ شعر میں اور شراب کے نشے میں دھلتا تھا، اور امام حسین جب صف فرماتے تھے تو قرآن مقدس کی تلاوت تھا۔ امام حسین پاک نے، یزید سب سے پہلا شخص ہے۔ وقت نہیں ہے کہ گفتگو کو طویل کر کے بتایا جائے۔ سب سے پہلا شخص ہے۔ جب واقعات کربلا ہو گیا تو امام حسین سب سے بڑی رکاوٹ تھا اس کی، اس لیے اس نے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے فرمان نامہ جاری کیا کہ خذ حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد عبداللہ بن زبیر و عبداللہ بن عمر بالبیعۃ لیس فیہ رخصۃ حتی یبایعوا، کہ حسین بن علی سے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عمر سے میری بیعت لو۔ اگر وہ لوگ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی نجات نہیں ہے۔ یہ فرمان جاری کیا۔ ولید بن عقبہ جو مدینہ شریف کے گورنر تھے، قاصد بھیجا امام حسین مدینہ شریف میں جلوہ افروز ہیں، محب اہل بیت تھے، نرم مزاج تھے، کہ آپ کو ولید بن عقبہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ شام کا وقت تھا، اس وقت وہ کسی سے ملتا نہیں تھا۔ ولید بن عقبہ جو مدینہ شریف کے گورنر تھے، وہ شام کے وقت میں کسی سے ملتے نہیں تھے۔ امام حسین مدینہ شریف کے شہر میں جلوہ افروز ہے، قاصد آتا ہے، ولید بن عقبہ آپ کو بلائے، بڑے تعجب میں ہوتے ہیں امام حسین کی بات کیا ہے کہ اس وقت ولید بن عقبہ مجھے بلا رہا۔ کچھ دیر توقف کرتے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ میں آتا ہوں۔ گئے دربار میں، فرمان سنایا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا مجھ جیسا آدمی اور یزید کی بیعت اس طرح ممکن نہیں ہے۔ اپنے ساتھ چند نوجوانوں کو لے کر کے گئے۔ مروان ایک شخص ہے جس کے بارے میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا هو الوضع الوضع، کہ وہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہوگا، هو الوضع ابن الوضع۔ مروان کہتا ہے ان کو یہیں پر قتل کر دو، اگر چھوڑ دو گے تو پھر یہ ہاتھ آنے والے نہیں۔ امام حسین جذبات میں آتے، ارشاد فرماتے کیا تم مجھے قتل کرو گے؟ کیا یہ لوگ مجھے قتل کریں گے؟ ولید بن عقبہ اسی وقت آپ سے معذرت کہتا ہوں، حضور آپ تشریف لے جائیے، میں آپ سے اور زیادہ کچھ گفتگو نہیں کر سکتا۔ پھر خط پہ خط آنے شروع ہو گئے۔ نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، محب اہل بیت میں سے تھے، عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ غور سے سنیے، بس آخری کچھ دیر کی گفتگو ہے، سمیٹ رہا ہوں میں، آدھے گھنٹے کا وقت ملا ہے مجھے۔ بلا شک و شبہ رات بوڑھی ہو رہی ہے لیکن آپ جوان ہو رہے ہیں، اور آپ کی سماعت بھی جوان ہے، اور تمام جوان لوگ موجود بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کے محب ہیں۔ نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، خط پہ خط آنے لگے۔ امام حسین نے مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر طے فرمایا، اور مکہ شریف سے کربلا معلی۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک گفتگو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ ایک محتاط عالم دین اور بہت زبردست مقرر ہیں، باوقار خطیب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کربلا کے تعلق سے ان کا مطالعہ کمزور ہے۔
کہ 90% کہانیاں جو گھڑی ہوئی کہہ دیا انہوں نے. توبہ کرنا چاہیے تھا, رجوع کرنا چاہیے تھا. خط پہ خط آنے لگے کوفیوں کے. میں نے آپ کو بتایا یزید ایک فاجر فاسق, ایک ملعون اولاد. تاریخیں بتاتی ہیں, تاریخ کی کتاب نوٹ کریں, تاریخ ابن اسیر, بدایہ نہایہ, سوائق محرقہ, خطبات محرم جو عام طور پر تمام لوگ پڑھتے ہیں, شام کربلا جو تمام مقررین اور علماء عام طور پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس میں جتنی بھی واقعات, جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں, درج ہیں, سب مستند ہیں, سرٹیفکیٹ ہیں, سند یافتہ ہیں. حضرت محترم علامہ منصور صاحب قبلہ ماشاءاللہ تشریف لائے, سند یافتہ ہیں. امام حسین نے بیعت نہیں کیا, اور یزید سب سے پہلا شک ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد مدینہ شریف پر حملہ کیا اور 10,000 صحابہ اکرام کو شہید کیا. 10,000 صحابہ اکرام کو شہید کرنے کے بعد اس نے وہاں کی پاک دامن عورتوں کو اپنے اوپر اور اپنے لشکریوں پر حلال کر دیا. مدینہ شریف کے اندر 3 دن تک ہزاروں نمازیں نہیں ہوئی. مکہ شریف کے در و دیوار سے گھوڑے باندھے گئے, لیڈ کروائے گئے, یہ تاریخیں بتاتی ہیں. اور اس سے بھی پہلے یزید کا فسق امام حسین کے سامنے ظاہر تھا, اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود نہیں ہو, ظاہر نہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے, اور باوقار علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے, اور اس پر کافی گفتگو ہو سکتی. اس لیے امام حسین نے جو لڑائی لڑی, امام حسین نے جو جنگیں کی ہیں, امام حسین 22,000 لشکر جرار کے مقابلے میں, یزیدیوں کے مقابلے میں حق و باطل کی لڑائی لڑی ہے, اور ظلم کی لڑائی تھی. یہ ظلم کے مقابلے میں عدل و انصاف کی لڑائی تھی جو امام حسین نے لڑا ہے. امام حسین پاک آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, اس سے آپ پر بات ظاہر ہو جائے گی, غور سے سنیے. اللہ کے پیارے نواسے امام حسن حسین ساقیہ کوثر پر جن کا قبضہ ہے, وہ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں, علی مرتضیٰ کے چین ہے, فاطمہ کے نور عین ہے. کربلا کی سرزمین میں آخری خطبہ ارشاد فرمایا, اور ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس, یہاں پر جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پولیٹکس کے لوگ ہیں, راجنیتک والے لوگ ہیں, غور سے سنیں گے. آج راجنیتک ہونا چاہیے, سیاست ہونی چاہیے, لیکن گندی سیاست نہیں, کھلونی سیاست نہیں, دوگلی سیاست نہیں. امام حسین کی لڑائی سیاسی لڑائی نہیں تھی, بلکہ حق و باطل کے مقابلے میں یہ عظیم الشان لڑائی تھی, عظیم الشان جنگ تھی, حق و باطل کی جنگ تھی, عدل و انصاف کی جنگ تھی, عدل و انصاف کا مارکا تھا. امام حسین پاک لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا والوں کو ایک مثال دے رہے ہیں. اور سے سنیے گا, پڑھے لکھے لوگ, جو اسٹوڈنٹ ہو وہ بھی سنیں, جو ایجوکیٹڈ ہو وہ بھی سنیں, جو ایڈوکیٹ ہو وہ بھی سنیں, جو عام لوگ ہو وہ بھی سنیں, جو پولیٹکس سے تعلق رکھتے ہو وہ بھی سنیں. آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, ذوالفقار حیدری ہاتھوں میں ہے, امام نبی پاک کا سر امامہ شریف سر پر ہے, جبہ پاک حضرت علی مرتضیٰ کا پہنے ہیں. امام حسین پاک نے خطبہ دیا, آخری خطبہ. اس سے پہلے کئی خطبے دے چکے تھے, جس سے اس سے حر بن یزید آیا تھا 4,000 کا لشکر لے کر, 6,000 کا لشکر لے کر, اسی طرح لشکر بڑھتے رہے, جماعت بڑھتی رہے, 22,000 کا لشکر ہوا. وہ حر بن یزید جو اللہ اکبر پہلے خیمہ یزید سے تعلق رکھتا تھا, لیکن امام حسین کے تابعہ کی, امام حسین کے نبی پاک کے ابہا چہرے کی جھلک پر نظر پڑتی ہے, امام کے قدموں میں جھک جاتا ہے, خیمہ یزید سے ہٹ کر خیمہ حسینی میں آ جاتا ہے, اور کہتا ہے امام مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے دھوکہ ہو گیا, یا امام آپ معاف فرما دے. اللہ اکبر. اب میں ہمیشہ کے لیے آپ پر اپنی جان کو قربان کے لیے کر کر کے بہشت بری میں جانا چاہتا ہوں. آئیے, یہ حر بن یزید ہے جو توبہ کر کے خیمہ یزید سے خیمہ حسینی میں آتے ہیں. آخری خطبہ امام پاک ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من دعا سلطانا جائرا مستحلا بحرام اللہ تعالی مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقصا لعہد اللہ تعالی ويعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيروا ما عليه بقول ولا فعل ولم كان حق
له مدخله خير قال إن هؤلاء قد طاعوا الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وعلى علي على حسين بن علي بنت فاطمة بنت رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انفسکم اہلی و اہلیکم. اور امام حسین نے مزید طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ظالم بادشاہ کو دیکھے اس کے ظلم کو دیکھتا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتا ہو جو اللہ کے عہد کو اللہ کے قانون اور دستور کو توڑتا ہو جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کرتا ہو اللہ کے قانون اور دستور کو توڑتا ہو اللہ کے بندوں پر ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہو کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت بخشی ہے جس کے زبان میں اللہ نے طاقت بخشی ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے کارنامے کے ذریعے اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے باڈی اور جسم کی طاقتوں کے ذریعے اس ظالم بادشاہ کے ظلم کو روک سکتا ہے اور نہ روکتا ہو اس کے ساتھ ہو دوگلی سیاست کرتا ہو گندی گھناؤنی سیاست کرتا ہو گندی راجنیتی کرتا ہو وہ ظلم کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ بروز قیامت ڈیسیژن کلیئر ہونے کے بعد فیصلہ ہو جانے کے بعد اللہ اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس شخص کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا. مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. آج اگر کہیں ظلم ہو رہے ہیں اور ظلم کو دیکھ کر کے اگر خاموش رہو گے یہ مجمع کم نہیں ہے صرف شہر ویشالی کے گرد و نواح کے لوگ ہی موجود نہیں آپ کے رگوں میں حسینی خون ہے اور قیامت تک یہ خون دوڑتا رہے گا. اور یاد رکھیے جو شخص بھی ظالم بادشاہ کے ظلم کو دیکھ کے خاموش رہے امام حسین پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک اس سے بڑھ کر کے ظالم کوئی نہیں. اور امام نے کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو بھوک نے نہیں روکا پیاس نے نہیں روکا حضرت علی اکبر کی شہادت جوان بیٹے کی شہادت نے روکا نہیں. امام حسین پاک کو اپنے بھائی کے شہزادے نور عین جگر کے ٹکڑے حضرت قاسم کی جوانی اور ان کی شہادت نے روکا نہیں. حضرت علی اصغر کی شہادت نے نہیں روکا. امام حسین کو اپنے بھائی عباس علمبردار کی شہادت نے نہیں روکا. امام حسین کو اسیران کربلا خیمے میں رہنے والی خاتون مستورات کے کرب اور اضطراب نے نہیں روکا. امام حسین کو اگر کوئی چیز کربلا کے سرزمین پر روکتی ہے تو وہ نماز ہے. ورنہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام پاک 3 گھنٹے تک یزیدیوں کو دوڑا کے مارتے رہے. جب ان سے مقابلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو کہا گیا ایسا کرو نا کہ گھیر لو یہ علی کا لاڈلا ہے یہ علی کا شیر ہے. یہ حضرت اشارہ سمجھ رہا ہوں یہ علی کا شیر ہے. فاتح خیبر کا بیٹا ہے اس سے مقابلہ آسان نہیں. ابن سعد چیخ پڑا کمانڈر آف چیف کا. سنیے امام حسین کو کسی چیز نے روکا نہیں. صبر و تحمل اور استقامت کے پہاڑ بنے رہے. یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑے رہے. امام حسین نے اپنی شہادت پیش کیا اپنے خاندان والوں کی شہادتیں پیش کی اپنے کنبے والوں کی شہادتیں پیش کی. اس لیے نہیں کہ 10 محرم الحرام کی تاریخ آئے تو ڈھول باجے تاشے اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر امام حسین کے نام پر خوب کودیں. کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو کسی چیز نے روکا نہیں ہے نماز نے روکا ہے. اور امام نے اپنے سر
حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ کربلا کے بعد مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا رہی، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا رہی۔ امام حسین کے قول پر عمل کیجئے گا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ بولیے، وقت آئے گا تو انشاءاللہ ظالموں کے سینے پہ چڑھ کر امام حسین کے پرچم کو لہرائے گا۔ ہاں، حسینی خون ہے، فاتح خیبر کا خون ہمارے رگوں میں ہے، امام حسین کا خون ہے۔ آپ ڈرتے تھوڑی کسی باطل طاقتوں سے ڈرنا یہ حسینیوں کی قسمت نہیں ہے، یہ یزیدیوں کی قسمت ہے۔ حضرات بس ہو گئی، تقریر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ترکت فیکم ثقلین فإن أخذتم لن تضلوا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اولاد اہل بیت کرام، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعرہ لگا لیں آپ، کتاب اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن پر عمل ہو اور اہل بیت کی محبتوں کا چراغ آپ کے سینے میں روشن ہو۔ الحمدللہ تمام حسینیوں کے سینے میں روشن ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا بیڑا پار ہے، لیکن صرف کہنے پر حسینی نہیں ہوں گے۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی، گلے سے گلے ملا رہی ہیں، اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار باپ ہے، ذمہ دار بھائی ہے، ماں ہے۔ یہ بھائی ماں کو کیا ہو گیا؟ ان کی تو اسکیم ہے کہ اسی صورت سے ان کی بہن بیٹیوں کو پکڑو، اپنے جال میں پھنساؤ، ان کی عزتیں لوٹو، ایمان برباد کرو، چھوڑ دو یا مار دو۔ بہت ایسی رپورٹ ہے۔ کیا ہو گیا اسلامی ان بہنوں کو کہ سیدہ زینب کے کردار پر عمل نہیں کرتی؟ اللہ اکبر! وہ سیدہ زینب جن کے پاس کرب و اضطراب اور پریشانیوں کے وہ پہاڑ موجود ہیں، لیکن پھر بھی سیدہ زینب کا دوپٹہ سر سے ہٹتا رہی ہے۔ اللہ اکبر! خاتون جنت فاطمہ زہرا کی وہ بیٹی، وہ کردار کربلا کی سرزمین پر امام حسین پاک کے بعد اپناتی ہے۔ آج سیدہ زینب کی کنیزوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو چاہیے کہ سیدہ زینب کی کنیزوں کو، سیدہ زینب کی کردار کو پڑھائیں، قرآن پر عمل کرنا سکھائیں، قرآن پر عمل ہو، قرآن بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں، پردے کے تعلق سے بتائیں اور قرآن پر ہر طرح سے عمل کرانا سکھائیں، تربیت ان کی گھٹی میں پلا دیں۔ تو یاد رکھیے گا وہ اسلام کی شہزادیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اپنی زبانی قربان تو کر دیں گی، لیکن کبھی بھی کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کون شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین بادشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے۔ سرداد نہداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ہاتھ دے دیا لیکن یزید کے ناپاک ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیا۔ حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا، امام حسین نے اسے کہ اسی پر عمل کر کے وہ کردار دکھایا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ یزیدیوں کے ناپاک ہاتھ میں ہاتھ دینا، وقت پڑے کہ پورا کنب اور خاندان لٹا دینا، لیکن کبھی اپنے سر کو باطل کے سامنے جھکانے کی کوشش مت کرنا۔ امام حسین کا پیغام ہے، عدل و انصاف کی وہ لڑائی لڑا ہے، عدل و انصاف کی وہ جنگ آپ نے کیا ہے کہ قیامت تک امام حسین کا خاندان زندہ ہے، حسینی زندہ رہیں گے، حسینی کردار زندہ رہے گا۔ یزید مر گیا، یزید کا نام و نشان مر گیا، یزید کی قبریں نہیں، یزید کا خاندان نہیں، اور حسینی آج پوری دنیا میں موجود ہے، چپے چپے میں موجود، شہر شہر میں، نگر نگر میں، ڈگر ڈگر میں، گلی گلی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، زندہ باد، جماعت حق اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اور آپ کو ان گفتگو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔